اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 ہی سے آج پھر آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ آیت نمبر 97 سے ترجمہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب کریم علیہ السلام آپ فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کو دشمن رکھتا ہے وہ سن لے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس بے شک جبریل وہ ہے جس نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی کتاب ہے۔ وَہُدًى، اور ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ، اور بشارت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اس آیت کو، اس کا شان نزول سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کریم کو کیوں فرمانا پڑا کہ جو کوئی جبریل کو دشمن رکھے۔ ایک بات میں نے پچھلے جمعہ عرض کی تھی، وہ بات یہ تھی کہ یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ جبریل امین غلطی سے جان بوجھ کر بنی اسرائیل کی طرف سے مڑ گئے اور قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا، تو جبریل نے بنی اسرائیل سے دشمنی لی ہے۔ یہ ان کے ذہن میں تھا یہودیوں کے۔ اب اسی بات پہ وہ مخاصمت رکھتے تھے جبریل امین سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس یہودیوں کا ایک گروہ آیا، انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ انہوں نے کہا اگر 4 سوال ہیں، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اچھا، یہودیوں کے وعدے وہ مکرنے والے لوگ تھے، وعدہ کر کے پھر جانے والے لوگ تھے، اور یہ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت کے لیے اس شخص کو منافق فرمایا جو وعدہ کرے اور پھر توڑ دے، یعنی جو اس کو اپنی عادت بنا لے۔ ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو گیا، ایک ہے جو اس کو اپنی عادت بنائے کہ وعدہ کرے اور وعدہ توڑ دے، بات کرے پھر اس سے مکر جائے، بات کو دہراتا رہے، بات کو گول مول کرتا رہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص منافق ہے، یعنی اس کے اندر یہ منافقت والی نشانی پائی گئی۔ تو یہودیوں میں بدرجہ اتم یہ بات تھی۔ اچھا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوالات کیے۔ انہوں نے کہا جی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس کھانے کو حرام کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں تورات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جب ان کو بیماری ایک لگی، انہوں نے نظر مان لی کہ یا اللہ اگر تو مجھے اس بیماری سے شفا دے تو میں کبھی اپنا پسندیدہ ترین گوشت یعنی اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تورات کی قسم، بتاؤ یہ بات سچ نہیں؟ وہ کہنے لگے بالکل سچ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام یہودیوں کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، یہ آیت اترنے کا شان نزول یہ ہے۔ اچھا، انہوں نے دوسرا سوال نبی پاک علیہ السلام سے یہ کیا، انہوں نے کہا جی بتائیے مرد کا مادہ کیسا ہوتا ہے، اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے، عورت کا مادہ تولید وہ کیسا ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تورات کی قسم
جو اللہ نے نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر، بتاؤ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مرد کا مادہ تولید جو ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا مادہ تولید جو ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے؟ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ تیسرا سوال انہوں نے کر دیا کہ بتائیے بچہ کس کے مشابہ ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ فرمایا تمہیں تورات کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بچہ جس کے مشابہ اللہ کرنا چاہے اسی کے مشابہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بھی تورات کے اندر موجود ہے۔ اب انہوں نے آخری سوال کیا، انہوں نے کہا اگر اس سوال کا جواب آپ نے صحیح دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ آپ کا دوست کون ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس تورات کی قسم جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہر نبی کا دوست جبریل ہے، تو میرا دوست بھی جبریل ہے؟ اب جب حضور نے یہ بات کہی اب وہ بفر گئے، اب وہ مکر گئے، کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں ہے، اگر آپ کا جبریل دوست ہے نا پھر ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ جبریل سے تو ہماری دشمنی ہے۔ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ جبریل بنی اسرائیل پر کتاب الہی اتارنے کی بجائے بنو ہاشم کی طرف لے گیا۔ اب جبریل امین سے ان کی دشمنی واضح ہو گئی۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی، قل من کان عدوا لجبریل، فرمایا محبوب ان سے کہہ دو پھر اگر تم جبریل سے عداوت رکھتے ہو سن لو۔ فرمایا من کان عدوا، اگلی آیت نمبر 98، من کان عدوا للہ، جو کوئی تم میں سے اللہ کا دشمن ہوا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہوا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہوا۔ سے بات پیچھے اللہ تعالیٰ نے کر دی، من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، بات پیچھے فرشتوں کی آ گئی، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، پھر آگے اللہ نے پھر فرمایا وجبریل ومیکال، اور جبریل کا اور میکائیل کا۔ حالانکہ پہلے بات وملائکتہ ہی میں یعنی فرشتے جمع کا لفظ اللہ کریم نے استعمال کیا۔ فرمایا جو کوئی دشمنی رکھے اللہ کے فرشتوں سے، اللہ سے، اللہ کے رسولوں سے، اور پھر تاکیداً آگے فرمایا وجبریل ومیکال، فرمایا جو جبریل سے دشمنی رکھے اور میکائیل سے دشمنی رکھے، یعنی اللہ کو پتہ تھا کہ فرشتوں سے دشمنی والا جو جملہ ہے شاید اس میں ابہام باقی رہے اور وہ لوگ اس بات کا فائدہ حاصل کریں کہ جی اللہ نے کون سا کسی فرشتے کا نام لیا ہے، اللہ نے یہی کہا نا فرشتوں سے دشمنی رکھے، تو ہم تو اللہ کے سارے فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، بس 2 فرشتے ہیں جن سے ہم دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ان 2 فرشتوں کو جن کی محبت واجب تھی ان دونوں کا نام تاکیداً فرمایا وجبریل ومیکال، اور جو کوئی جبریل سے دشمنی رکھے اور میکائیل سے دشمنی رکھے فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اب یہ بات یہاں پہ سمجھنی ہے ہم نے، جبریل امین سے جو دشمنی رکھے اللہ اس کا دشمن، میکائیل سے دشمنی رکھے اللہ اس کا بھی دشمن، اللہ کے رسولوں سے جو دشمنی رکھے اللہ اس کا بھی دشمن، وملائکتہ ہی، جو اللہ کے سارے فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے سے بھی دشمنی رکھے اللہ اس کا بھی دشمن۔ اب بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ جبریل امین اللہ کے پیارے فرشتے کا نام ہے، میکائیل اللہ کے پیارے فرشتے کا نام ہے۔ رب تعالیٰ جل جلالہ بتا یہ رہا ہے چاہے وہ جنس انبیاء میں سے ہو، چاہے وہ جنس ملائکہ میں سے ہو یا جنس بشریت میں سے ہو، فرمایا جب وہ رب کا پیارا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے پیاروں کے دشمن کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کے دشمن کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام آپ کے پاس یہودی آئے جبریل سے دشمنی رکھنے والے، اللہ کریم جبریل امین سے یوں محبت فرماتا ہے جو اللہ کا پیغام لے کر جاتا ہے۔ اصل جو اب میں آپ کو
نقطہ بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جبریل امین کی ڈیوٹی کیا ہے. جبریل امین کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جبریل امین کی ڈیوٹی ہے وہ اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں تک پہنچایا. انہوں نے جبریل امین نے اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں تک پہنچایا. جس نبی کو شریعت دینا ہوتی تھی اللہ جبریل امین کے ذریعے شریعت نازل فرما دیتا. جس نبی کو کتاب دینا ہوتی تھی اللہ جبریل امین کے ذریعے کتاب نازل فرما دیتا. گویا اب آپ میری بات کو جلدی سمجھ جائیں گے. جبریل اللہ کا وہ فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام عرشوں سے لے کر فرش پہ اللہ کے نبیوں تک پہنچاتا تھا. اس لیے رب ذوالجلال نے جبریل کو اپنا محبوب ترین فرشتہ بنا لیا کہ جبریل اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں تک پہنچاتا ہے. اور آج بھی قرآن کہتا ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یعنی نیکیوں کا درس دینے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے کل بھی اللہ کے محبوب تھے، آج بھی اللہ کے محبوب ہے. جو شخص یہ کام کرے یعنی اللہ کا پیغام آگے پہنچائے، حدیث رسول اٹھا کے دیکھ لے، قرآن پاک کو آپ دیکھ لے، جو شخص اللہ کا پیغام آگے پہنچاتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، بشرطے کہ وہ دین اسلام پر عمل بھی کرتا ہو. تو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے اللہ کے فرشتوں سے دشمنی جو ہے وہ کوئی مومن نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ یہودیوں کے مجمع میں جا بیٹھے. یہودی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وہاں جا کے بیٹھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب باتیں شروع کی آپ نے فرمایا میں تم سے کچھ باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں. ان سے باتیں شروع ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کرتے کرتے آپ سے وہ پوچھنے لگے کہ کیا تم جبریل کو دوست رکھتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں میں جبریل کو دوست رکھتا ہوں، جبریل میرا دوست ہے. اچھا جبریل حضرت عمر کا دوست کیسے بنا؟ یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح ترین روایت ہے کہ جبریل امین حضرت عمر سے یہودی پوچھنے لگے کیا جبریل کو تم دوست رکھتے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں میں جبریل کو دوست رکھتا ہوں. حضرت عمر کی ساری زندگی کبھی جبریل امین سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی. یا کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، حضرت عمر کی ساری زندگی کبھی جبریل امین سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. اب وہ یہودی کہنے لگے حضرت عمر کو اگر تم حضرت جبریل کو اپنا دوست رکھتے ہو نا تو ہماری تمہارے ساتھ نہیں بنے گی، پھر ہمارا تمہارے ساتھ تعلق کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہارے ساتھ تعلق جوڑنے کون آیا ہے؟ فرمایا میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تم جبریل سے دشمنی کتنی رکھتے ہو. فرمایا میں تو جبریل کو دوست رکھتا ہوں. وہ کہنے لگے ہم جبریل کو اس لیے دشمن رکھتے ہیں کہ جبریل نے بنو اسرائیل سے دشمنی لی. اللہ کا وہ کلام جو بنی اسرائیل کی طرف لے کر آنا تھا وہ جان بوجھ کر محمد پر اس نے نازل کر دیا، نعوذ باللہ. اس لیے ہر صحابی جبریل امین کو اپنا دوست سمجھتا تھا، حالانکہ کسی صحابی پر جبریل قرآن لے کر نازل نہیں ہوئے، حالانکہ کسی صحابی سے جبریل نے کبھی بالمشافہ ملاقات نہیں کی. جبریل کی کسی صحابی سے دوستی نہیں تھی، جبریل کی دوستی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور صحابہ نے جبریل سے اس لیے دوستی رکھی کہ یہ حضور سید عالم کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے، اس لیے ہمارا بھی دوست ہے. تو جو رسول اللہ کا بن جائے اہل ایمان پر واجب ہے کہ اس کے ساتھ دوستی رکھے، اس کے ساتھ محبت رکھے. اللہ کریم نے اسی مضمون کو بیان فرمایا. فرمایا سن لو جو جبریل کو اور میکائیل کو اپنا دشمن رکھے فرشتوں میں سے، بے شک اللہ کافروں سے اعلان جنگ کرتا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو آیات بینات نازل کی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کا انکار فاسقوں کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. یعنی قرآن کی جو آیتیں ہیں کافروں کے علاوہ ان کا انکار کوئی نہیں کر سکتا.
أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور جب بھی ان یہودیوں نے آپ سے عہد کیا، وعدہ کیا، اللہ فرماتا ہے نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان کے ایک گروہ نے اس کیے ہوئے وعدے کو پس پشت ڈال دیا، یعنی توڑ دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو ایمان ہی نہیں لائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے پہلا سوال ہی یہ کیا نبی پاک علیہ السلام سے، ابھی یہودی تھے یہ، انہوں نے کہا کہ آپ جبریل کو دوست رکھتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں جبریل کو دوست رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا بس یہ بات غلط ہے، باقی تو بھی میں نے سوال آپ سے کرنے ہیں۔ آپ جبریل کو دوست رکھتے ہیں، ہم جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے بھی وجہ یہی بتائی، انہوں نے کہا جی وہ کلام جو لے کر ہماری طرف آنا تھا وہ لے کے ادھر چلے گئے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میرے پہلے سوال کا جواب دیجئے، قیامت کی پہلی نشانی کون سی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جس دن قیامت بپا ہوگی اس دن پہلی نشانی یہ ہوگی کہ مشرق کی طرف سے ایک آگ آئے گی جو لوگوں کو مغرب کی طرف دھکیل کر لے جائے گی، یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ انہوں نے دوسرا سوال نبی کریم علیہ السلام سے بچے کے متعلق کیا کہ بچہ اگر لڑکا ہوتا ہے تو کیوں، لڑکی ہوتی ہے تو کیوں؟ تورات کے اندر وہ پڑھ چکے تھے، عبداللہ بن سلام تورات کے، زبور کے، انجیل کے، تینوں کتابوں کے عالم تھے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر ماں کا مادہ تولید غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اگر باپ کا مادہ تولید غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے بالکل سچ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے سوال تو کر لیے، اب سوال کرنے کے بعد وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آپ کو یہ ساری باتیں کون بتاتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے ساری کتابیں، ساری باتیں جبریل امین بتاتے ہیں۔ اب ایک سوال انہوں نے کیا، آخری سوال تھا کہ نبی امی کی نیند کیسی ہے؟ جو آخری نبی ہیں ان کی نیند کیسی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو پچھلی کتابوں میں نبی الامی یعنی بن پڑھے پڑھانے والا، بن پڑھے پڑھانے والا نبی پچھلی کتابوں میں رسول اللہ کو کہا گیا تھا۔ آپ نے سوال کیا کہ نبی امی کی نیند کیسی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، کہ رسول اللہ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آپ آرام فرمانے کے بعد اٹھے اور مصلی پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز شروع کر دی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو سوئے ہوئے تھے، آپ ابھی اٹھے، وضو نہیں فرمایا، آپ نے نماز شروع کر دی۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا عائشہ تجھے نہیں معلوم میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ یہ نبی امی کی نشانی جو عبداللہ بن سلام نے تورات میں پڑھی، زبور میں پڑھی، انجیل میں پڑھی تھی، اب رسول اللہ سے سوال کیا، عبداللہ بن سلام کی آنکھیں کھل گئی، اندر سے دل نے جواب دیا کہ عبداللہ بن سلام یہ غیب کی خبریں ہیں جو تو نے اس نبی سے سوال کیے ہیں، واقعی یہ اللہ کا نبی ہے، واقعی اس پر وحی نازل ہوتی ہے، واقعی جبریل اس کو وحی پہنچاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رسول اللہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایک وعدہ کریں تو میں ابھی ایمان لاتا ہوں، وہ وعدہ یہ ہے کہ میری قوم کو بلائیے گا، پہلے ان کو یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، پہلے میری بابت ان سے پوچھیے گا پھر ان کو بتائیے گا، اور آپ گواہ ہو جائیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ عبداللہ بن سلام نے سوال کیے، جوابات ملے، مسلمان ہو گئے۔ یہ اسی آیت کا شان نزول ہے، اسی رکوع کے متعلق بات ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام کی قوم کو بلایا، قوم کے چند معزز لوگوں کو بلایا، وہ آگے
آپ نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن سلام کو ایک پردے کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ اب ان سے رسول اللہ پوچھنے لگے، فرمایا عبداللہ بن سلام کیسا ہے؟ تو وہ عبداللہ بن سلام چونکہ یہودی تھے، وہ یہودی جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے، کہنے لگے عبداللہ بڑا نیک بندہ ہے، عبداللہ کا باپ بڑا نیک بندہ ہے، یہ تو ہمارے قبیلے میں سب سے معزز ترین لوگ ہیں، سب سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے قبیلے کا سب سے معزز ترین بندہ میری نبوت پر ایمان لے آئے تو کہنے لگے وہ کبھی اتنا غلط کام نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ وہ یہودی کہنے لگے، نبی پاک علیہ السلام نے پھر عبداللہ بن سلام کو باہر نکالا، فرمایا عبداللہ باہر آؤ نا، ذرا اعلان کر کے ان کو بتاؤ کہ تم میری نبوت پر ایمان لے آئے ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے جیسے ہی اسلام کا اعلان کیا، اب وہ یہودی پھر مکرے، وہ کہنے لگے نہ یہ تو بڑا برا شخص ہے، اس کا باپ بڑا برا شخص ہے، یہ تو ہمارے قبیلے کا سب سے برا شخص ہے۔ اب وہ پھر گئے، اب وہ مکر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم یہ اب مکر رہے ہو، اللہ تمہارے مکرنے کی خبر مجھے اس سے پہلے دے چکا ہے۔ ان آیات میں اللہ کریم نے واضح طور پر فرما دیا، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا جب بھی یہودیوں کا کوئی گروہ تم سے وعدہ کرے گا تو وہ اپنے وعدے کو توڑے گا ضرور۔ پہلے وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن جب نشانیاں دیکھیں گے پوری ہو گئی، پھر کہیں گے نہیں اس میں تو یہ خامی ہے، اس میں تو یہ خامی، پھر مکر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کا وہ رسول جو ان کے پاس کتابیں تھیں ان کی تصدیق فرمانے والا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ وعدہ بھی توڑ دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ آیت نمبر 101 ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہودیوں کا جو گروہ تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، ہر نبی نے اپنی امت سے جانے سے پہلے یعنی وصال سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان ضرور لے کر آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ وعدہ لیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس ہمارا شان والا رسول آ گیا جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا تھا، یعنی رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی واضح ترین دلائل اور نشانیاں تورات کے اندر موجود تھیں کہ ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کی پیشانی ایسی ہوگی، ان کی آنکھیں ایسی ہوگی، ان کا قد مبارک ایسا ہوگا، وہ چلیں گے ایسے، بولیں گے ایسے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، غنائم کو حلال جانیں گے، ساری نشانیاں رسول اللہ کی تورات کے اندر موجود تھیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی دشمنی دیکھو، ان کا بغض دیکھو، ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ہمارا شان والا رسول ان کے پاس آ گیا جو اللہ کی سابقہ کتابوں کی جو پہلے نبیوں پر نازل کی ان کی تصدیق فرمانے والا تھا، اب یہ پھر مکر گئے، اب یہ پھر مکرے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے انکار کر دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی جو کتاب میں نشانیاں ظاہر ہوئی تھی ان کو انہوں نے پھینک دیا، پس پشت ڈال دیا، کانہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم نے یہ نشانی میری نہیں پڑھی تورات کے اندر؟ کہنے لگے نہیں، تم نے یہ نشانی نہیں پڑھی؟ نہیں بالکل نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تورات میں آپ کا ذکر ہی نہیں۔ انہوں نے تحریف کیا کی، باقی سارے مسئلے تورات کے اندر رہنے دیے، جس جگہ پہ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی ان تعریف والے جملوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے والے الفاظ تھے ان لفظوں کو حذف کر دیا، ان لفظوں کو مٹا دیا۔ اللہ کریم جل جلالہ کو ان کا یہ فعل شنیع اتنا برا لگا کہ رب قدوس نے قرآن کریم کے اندر ان کی اس بیماری کو ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا بدبخت ہے کہ انہوں نے اس وعدے کو بھی توڑ دیا۔ پہلے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، لیکن جب وہ آ گئے ان کو پہچاننے سے انہوں نے
انکار کر دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انہوں نے انکار کر دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں، پڑھنے کے باوجود، کتابوں میں پڑھنے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، پھر وہ کہنے لگے گویا ہم جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت سے کأنہم لا یعلمون، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم دین ایسی حرکت کرے کہ اسے معلوم ہو اور کأنہم لا یعلمون، اور وہ یہ کہے، اس طرح کہے کہ گویا وہ جانتا ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہو قرآن میں یہ لکھا ہے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کے دین کا اصول یہ ہے، اس کے باوجود وہ اس کو چھپائے، تو مفسرین کہتے ہیں گویا وہ بندہ یہودی علماء کی تقلید کر رہا ہے، یہودیوں جیسے فعل شنیع کے اندر مبتلا ہے، جو اللہ کے دین کو چھپانے کی کوشش کرے، اللہ کی کتاب کی باتوں کو چھپانے کی کوشش کرے۔ اللہ کریم نے جو فرما دیا ہے اس کو سچا جانے اور اس کو لوگوں تک بے عین ہی پہنچانے کا اہتمام کرنے والا ہی صحیح عالم دین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کرم سے ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔